رول ماڈل ہمارے پاس سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یہ میں اور آپ اور یہ جو عام آدمی اور یہ سارے لوگ بول رہے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کھل کے بولتے ہیں، اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا کنٹریبیوشن. اس نے عام آدمی کو زبان دی. نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم آخری زمانے کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں. جیسے رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک دن ایسے آئیں گے کہ سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، ہفتے دنوں میں، اور دن گھنٹوں میں گزریں گے. گھنٹے جو ہیں وہ منٹوں میں گزریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک نارمل انسان کے اندر نرمی تو لازمی عنصر ہے، سوائے اس کے کہ اپنے اصولوں پہ کچھ نرمی نہ کی جائے. سرور خان کون ہے؟ اس کے والد کا مرڈر ہو گیا تھا، نثار کے ساتھ اس کے اختلافات ہو گئے. میرے چونترا والوں کو ہم نے بتایا کہ یہ سرور خان ہے. ایجوکیشن ضروری ہے، لیکن جو دوسری ایجوکیشن ہے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ نے رہنا کیسے. پولیٹیکل پارٹیز کو دھکیل کے سم ہاؤ کچھ ایریاز تک محدود کر دیا گیا. بس وہ نئی عمر تھی، اس وقت سیاست کو اتنے سمجھتے نہیں تھے. ہم کام کو اپنا اعزاز سمجھتے. بعد میں پتہ چلا کہ کام کم کریں، افتتاح زیادہ. السلام علیکم. سر آپ کیسے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. میں رجب راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اپنا مقام پیدا کر. اس میں ہم اپنی ملکات ایسی شخصیات ذکر آتے ہیں جنہوں نے معاشرے میں ایک مقام حاصل کیا. اس پروگرام کو بنانے کا مقصد آپ تک پہنچانا، وہ سفر، وہ زاویے، وہ منزلیں، وہ راستے، وہ خواب جس پر چل کر ایک انسان اپنی منزل کو حاصل کرتا ہے. آج ہمارے ساتھ رہنما پاکستان کی پارٹی رئیس صاحب چکری، انتہائی نفیس انسان، خوش اخلاق، با کردار چودھری کامران اسلم صاحب. آج ہم ان سے جانیں گے ان کا خاندانی پس منظر، ان کی بچپن کی زندگی اور ان کا تعلیمی سفر. جی جج صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام رائے صاحب، خوش آمدید. آپ کو بھی، دوستوں کو بھی. آپ نے مہربانی کی تشریف لائی، آپ دل سے شکر گزار ہوں. آپ کا سوال بنیادی تو پہلے یہ ہے کہ اپنا پس منظر، خاندانی پس منظر. خاندانی پس منظر بیسیکلی اسی گاؤں سے ہیں ہم، چکری سے ہی ہم مائگریٹ کر کے آئے. سب کانٹیننٹ جب ایک تھا تو اس وقت پارٹیشن سے بھی 300-400 سال پہلے ہم مائگریٹ کر کے آئے، یہاں پہ آ کے آباد ہو گئے. سیاست میں بیسیکلی تو ہم زمیندار لوگ، یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ ہمارا پیشہ زمینداری ہے. دوسرا یہ ہے کہ سیاست میں بھی پھر آگے فیملی. میرے پردادا جو تھے چودھری غلام احمد، جو رئیس جن کو خطاب ہی ملا تھا، وہ تھے پالیٹکس میں. ان کے بعد پھر میرے دادا جو تھے چودھری سلطان خان برہم، وہ پالیٹکس میں تھے، وہ ایم ایل اے رہے. پہلے ڈسٹرکٹ بورڈ کے الیکشن ہوتے تھے، پھر ایم ایل اے کے تھے، پھر ایم این اے، ایم پی کی کانسٹیٹوئنسیز بنی. والد میرے ایم پی رہے 3-4 دفعہ، میں خود ایم پی رہا. تو یہ فیملی کا چھوٹا سا ہم نے ایک بیک گراؤنڈ ہے. جہاں تک تعلیم کا اور بنیادی اپنا میرا بچپنا ہے، میں اسی گاؤں میں پیدا ہوا، یہیں پہ پیدا ہوا. یہاں سے میں نے ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی اور ہائی اسکول پڑھا. اس کے بعد پھر میں پنڈی گیا، گارڈن کالج میں پڑھتا رہا. تو جو میری ساری بنیاد ہے وہ یہیں سے اٹھی ہے، اسی دھرتی سے ہوں اور اسی دھرتی سے اٹھی ہے. اور مجھے بڑے اچھے شفیق اساتذہ کی شفقت رہی ہے میرے ساتھ، مہربانی رہی ہے ان کی، اور میں ان کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. ہمارے جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے علاقے کے انتہائی مشہور جو تعلیمی حوالے سے فیملی ہے، سید فیملی ہماری، ٹوبہ سیدہ کی، اور ہمارے تایا مرحوم سید راجہ شاہ صاحب، میں نے ان سے بھی مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. پھر ہمارے ایک بہت بڑے اور تھے جو اردو اور فارسی کے ٹیچر تھے، قاضی ضیاء الدین مرحوم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. وہ ان سے بھی مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا.
ہمارے پڑیال سے مولانا غلام حیدر صاحب تھے، اردو کے بہت بڑے اچھے تھے. اسی طرح ہمارے چودھری عبدالستار تھے ہمارے ڈیری سے، مرحوم اسکول ہمارے گائیڈ ماسٹر بھی تھے اور اچھے پڑھے لکھے، بہت پڑھے لکھے تھے وہ بھی. اس طرح مجھے بہت اچھے اساتذہ کے پاس پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. والدین کی جہاں پہ تربیت اور باقی چیزیں بھی تھیں، اس میں میرے اساتذہ کا بھی بہت بڑا کردار تھا. اور پھر میں اپنے خاندان کا پہلا لڑکا تھا جس نے گریجویشن کی، اور بالخصوص پھر میں نے لا کیا. تو میں ایڈوکیٹ بھی ہوں ہائی کورٹ کا. تو یہ میں اپنی فیملی میں پہلا آدمی ہوں جس نے گریجویشن بھی کی ہے، لا بھی کی ہے. تو پھر باقی ایجوکیشن میری گورڈن کالج کی ہے 1995 کی. پھر میں نے الخیر یونیورسٹی سے لا کیا. اس کے بعد میں پریکٹس بھی کی. بلکہ آپ کو ایک اور جو میرا اور میرے والد کا، بالخصوص میرے والد کی زندگی کا جو بہت بڑا روشن پہلو تھا، میرے والد ٹیچر بھی رہے. ٹیچر بھی رہے، اور مجھے اس پہ سب سے زیادہ فخر ہے کہ میرے والد ٹیچر ہیں. اور شاید پہلی دفعہ میں آپ کو بتانے لگا میں بھی ٹیچر ہوں. میں آپ کے یہاں پرائیویٹ قائد اعظم کالج میں، ہمارے علاقے کی بہت بڑی ایجوکیشنسٹ ہیں ہمارے قائد اعظم ڈگری کالج، تو وہاں پہ ان کے پاس میں پڑھاتا رہا. اعزازیہ ہی پڑھاتا رہا، شوق کے طور پہ پڑھاتا رہا. اور اس حوالے سے تو پھر میں 2000 میں سیاست میں آ گیا. والد صاحب کی وفات کے بعد پھر پہلے میرا بڑا بھائی تھا، وہ چیئرمین یونین کونسل رہا، یہاں پہ الیکشن لڑتا رہا. اس کے بعد پھر والد کی وفات کے بعد میں نے شروع کر دی پالیٹکس. 2000 سے آنورڈ میں پالیٹکس میں ہو گئی. سب ہم چھوٹے ہوتے تھے 5-10 سال پہلے، 20 سال پہلے ہم دمیال میں سنتے تھے چودھری اسلم صاحب کے بارے میں، آپ کے والد صاحب کے بارے میں. یقین مانے کہ مجھے بڑا اشتیاق تھا نا، یہ 10-15 سال 20 سال پرانی بات ہے. مجھے بڑا اشتیاق تھا یار ان بندوں سے ملوں، اور بڑی خواہش رہی ہے. اور بڑے اچھے کمنٹس لوگ آپ کے والد کے بارے میں پاس کرتے تھے. اور ابھی سنا ہے جو ٹیچر بھی تھے تو ماشاءاللہ انہوں نے ایک نسلوں کی تربیت کی ہے. ماشاءاللہ ان کا ایک بڑا اخلاق، کردار اور کریکٹر آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں یہاں پہ مل رہا ہے. ہماری رسپیکٹ ہو رہی ہے یہاں پہ. ہم چائے کے ٹائم، کھانے کے ٹائم آتے ہیں، ہمیں سارا کچھ ملتا ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. تو یہ کسی اور علاقے میں نہیں ہوتا. جو ہم نے دیکھے ہیں، میں نے بھی پنڈی میں 2-3 رئیس فیملیاں دیکھی ہیں، 1-2 گھروں میں ایسے ہوتا ہے. یہ ہمارے دمیال میں راج صادق فیملی تھی، ان کے ہاں ہوتا تھا، ابھی نہیں اس طرح کا نہیں ہے. لیکن آپ کے ہاں ابھی بھی وہ رواج ماشاءاللہ چل رہا ہے. سر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو گارڈن کالج کے نوجوان ہیں وہ زیادہ تر سیاست میں، پنڈی کی سیاست میں دیکھا جائے تمام جو سیاستدان ہیں وہ گارڈن کالج کی ہیں. گارڈن کالج میں کیوں سیاست میں انسان زیادہ آتا ہے جو وہاں سے؟ اچھا، یہ تو میں اس کا پس منظر تو زیادہ نہیں جانتا کہ گارڈن کالج میں پڑھنے والے ہی پالیٹکس میں آتے ہیں. میں اپنے حوالے سے ضرور آپ کو کہنا چاہوں گا کہ میرے پاس بہت سارے موقع تھے. میں آرمی میں جا سکتا تھا، نہیں گیا. میں پبلک سروس کمیشن میں اپلائی کیا اور نہیں گیا، اس لیے کہ کہیں والد مجھے مجبور نہ کرتے کہ میں نوکری کروں. اور یہ 2 ہی ایسے معاملے تھے، فوج میں نہ جانا اور پبلک سروس کمیشن کو جوائن نہ کرنا. اس میں یہ ہوا کہ ان دونوں معاملوں میں مجھے زندگی میں اپنے والد کی بہت زیادہ سختی، بہت زیادہ، لیکن میں اپنے فیصلے پہ قائم رہا. آخر میں ایک دن میں نے ان کو گزارش کی، میں نے کہا کہ میں نوکری نہیں کر سکتا، میں اپنی زمینوں میں ہل چلا کے گزارا کر لوں گا، نوکری نہیں کر سکتا. یہ ایسا ہے کہ اب بھی فطرت میں ایسا ہے کہ مشکل ہے میرے لیے. تابعداری، عزت احترام ضرور ہے، تابعداری اس طرح نہیں ہو سکتی مجھ سے. یہ اس کو جو آپ رنگ دیں، اچھا ہے یا برا ہے یا جو بھی ہے، یہ کوئی عجیب سی اچھائی سمجھے تب بھی تو برائی سمجھے تب بھی. کیا بات ہے سر، زندگی کا مقصد یا مشن ہے اور کس کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ رول ماڈل بھی بدلتے ہیں. بالکل صحیح، لیکن مشن اور مقصد تو نہیں بدلتا میرے خیال میں. پہلے جب پڑھائی میں تھے، نوجوان تھے، چیزوں کو بہت اور طریقے سے دیکھتے تھے.
مغرب اور مشرق کا امتزاج دیکھتے تھے، اور ہم بھی برٹش کونسل میں اور امریکن امبیسی میں جا کے پڑھتے تھے ان کی لائبریریوں میں، تو ہمارے پاس سورس آف انفارمیشن کوئی نہیں تھا ان کے علاوہ. ہم سمجھتے تھے کہ وہ لوگ ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں، لیکن زندگی میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا تو اب کافی ساری چیزیں بدل گئی ہیں کہ رول ماڈل ہمارے پاس سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، طرز زندگی یا باقی بھی معاشرت ہے جو اسلام نے دی ہے اس سے بہتر دنیا میں کسی مذہب میں نہیں، کسی معاشرے میں نہیں، کسی سماج میں. اب ان کو ہم اپنے اوپر کتنا لاگو کر سکتے ہیں کتنا نہیں، وہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے، اور کافی اس معاملے میں ہوتی ہیں چیزیں، لیکن رول ماڈل تو کیا بات. ان کے علاوہ اس جو میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے. آپ ہسٹری میں پڑھیں تو جیسے چون لائی ہیں، چائنا کے ہیں، مسولینی ہے، ہٹلر ہے، مطلب بہت سارے نام تھے جن کو آپ دیکھتے تھے، اور آپ ہوتی تھی کہ ان کو پڑھیں فالو کریں، یہ کیا ہے. ابراہم لنکن ہے، نیلسن منڈیلا ہیں ہمارے لاسٹ میں جو تھے، اور اس طرح بہت سارے تھے ہمارے ملک میں، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی ایک بڑی اچھی لائف سٹرگل اور بڑی ساری بڑی چیزیں ہیں جو فالو کرنے کی ہیں. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑا ویژنری، ایک ایشیا کے اندر اور بالخصوص پاکستان کے اندر بڑا لیڈر تھا. اور یہ میں اور آپ اور یہ جو عام آدمی اور یہ سارے لوگ بول رہے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کھل کے بولتے ہیں، اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس نے عام آدمی کو زبان دی ہے. یہ بات کیا سر، رئیس لوگ اور نواب لوگ نرم مزاج اور سخی ہوتے ہیں؟ اچھا میں رئیس تو نہیں ہوں جی، میں زمیندار نرم مزاج. یہ کوئی فطرتی ہوتا ہے. سر میں نے پڑھا ہے، یہ سنا ہے، تو اس کے بارے میں اچھا میں نے پڑھا سنا تو کوئی نہیں ہے، تو میں اتنا نرم بھی نہیں ہوں، تو اچھا مزاج بھی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، چھوٹی سی عمر میں پڑھنے کا مجھے شوق بہت زیادہ تھا، کبھی مذہب کی طرف زیادہ نکل جاتا ہوں، کبھی دوسری طرف نکل جاتا ہوں، اس طرح کی چیزیں تھیں. بیسیکلی جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ان کا ہے کہ مطلب رسول اسلام کا اخلاق جو تھا، وہ کہتے تھے کہ مکارم اخلاق کے لیے دنیا میں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاق کا بہت بڑا حصہ ہے آپ کی لائف میں، آپ کی زندگی میں، بلکہ ساری زندگی اخلاق کی ہے. نرمی جو ہے، نرمی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نارمل انسان کے اندر نرمی تو لازمی عنصر ہے. سختی بھی ہوتی ہے لیکن نرمی بہت زیادہ ضروری ہے چیزوں کو مینیج کرنے کی، ساری چیزوں کو، سوائے اس کے کہ اپنے اصولوں پہ کچھ نرمی نہ کی جائے. جو آپ کا معاشرہ ہے اس میں اصولوں پہ نرمی ہے، باقی سختی ہے. سر زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ایسے بڑی ٹف لائف گزاری ہے. اللہ نے ہر نعمت دی، خوشی دی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اسے مانگتا بھی اتنا ہی ہو کہ اس سے عزت سے گزارا ہو جائے. باقی کوئی ایسا ایکسٹرا کوئی ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں کہ جو خوشی کا کوئی ایسا آپ کہیں کہ جس سے میں بہت زیادہ، ویسے بھی کوئی زیادہ خوش اور غم کو گلے لگانے والا آدمی نہیں ہے. سر زندگی کوئی ایسا لمحہ کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ شاید یار یہ نہ ہوتا، دکھ پر؟ والد کی وفات پہ والد کی کمی مجھے جو تھی، وہ میری زندگی کی وہ کمی ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی. میرا والد کے ساتھ جو رشتہ اور جو تعلق تھا، جو دوستی تھی، اس کی وجہ سے میں والد کی وفات کے بعد بھی 2-3 سال تک جو سرگرداں رہا ہے، وہ ایک ایسی کمی ہے جو لیکن بن جانے والا تھی. ہماری نوجوان نسل کس سمجھ جا رہی ہے اور آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ سر اب آپ کی نوجوان نسل جو ہے، اب اس کا جو
क्या कहा जाए इनको, क्या कहा जाए। सर 5G के दौर में पूरी रात नहीं सोते। ये 7G का भी दौर आ जाए ना, बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट को और हिस्ट्री पढ़े ना, तो यहाँ के लोगों की आदात अतवार और ये चीज़ें जो थी बहुत मुख्तलिफ हैं। हमारा माशरा भी इसकी स्पीड बहुत तेज है, और भेड़ चाल जो है इससे बचना चाहिए नौजवानों से। गौर व फिक्र और एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, और संजीदगी के साथ एजुकेशन को सिर्फ ये नहीं करना चाहिए कि मैंने मैट्रिक पास कर लिया, फिर कर लिया, MA कर लिया, PhD कर लिया, अब मुझे नौकरी दें, ये करें। एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन जो दूसरी एजुकेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है कि आपने रहना कैसे, अपने बैठना कैसे, किरदारी, तब जाके आपकी जनरेशन ठीक होगी। ये कमियां हैं हमारे माशरे में जिसका सामना हमें करना। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा नौजवानों को कि अपनी तबीयतों में ठहराव पैदा करें, सुझाव पैदा करें, सब्र के साथ चीज़ों को देखें, एनालाइज करें, उसके बाद आगे बढ़ें। सियासत में अगर बात की जाए तो मौजूदा सियासी हालात में आप पार्टी को कहाँ पर देखते हैं? ओवरऑल पार्टी को देखना और चीज़ है, जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे बैठ के देखना और चीज़ है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को धकेल के समहाउ कुछ एरियाज तक महदूद कर दिया गया, जैसे आपके सामने कि पीपल्स पार्टी सिंध तक रह गई, पंजाब में नून रह गई, फ्रंटियर में PTI रह गई, इस तरह बलूचिस्तान एक मिक्सचर है जो ग्राउंड रियलिटी। लेकिन इस मुल्क के अंदर अगर कोई सियासी पार्टी है तो वो पीपल्स पार्टी। जैनवन अगर कोई सियासी पार्टी है, बाकी भी सियासी पार्टी हैं, उनका अपना मुकाम है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल हवाले से यही एक पार्टी है जो सियासी पार्टी है। सर आप शुरू से भी पार्टी में हैं, आज तक हैं, कोई इसको मुस्तकबिल में तब्दील करने का इरादा है? ये भी अभी पंजाब से खत्म हो गया तो आप कह रहे हैं सिर्फ सिंध में है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सिनेरियो चीज़ें नजर आती हैं, जो देख रहे होते हैं, लोग कहते हैं कि पॉलिटिकली इन चीज़ों को धकेल के थी वहाँ पे लेके ना ठीक हो गया, लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब है मौजूद है, हम जैसे लोग बैठे हुए। सर आप उस तरह एक्टिव नहीं है, क्यों भाई? नहीं, मैं 2-4 साल से ये बीमारी की वजह से एक्टिव नहीं है, अदरवाइज तो हम एक्टिव थे, पार्टिसिपेट करते थे, इलेक्शन लड़ते थे, सारी चीज़ें थी, और मैंने तो इस कंडीशन में भी इलेक्शन लड़ा। मैं बीमार था, मैं इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं था, मैं चल नहीं सकता था, लेकिन मैंने वो इलेक्शन लड़ा। जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी आपने उठाई। सिर्फ वजह ये थी कि कोई ये ना कहे कि इस पार्टी के यहाँ पे बंदा कोई, बाकी तो। क्या आप समझते हैं कि पार्टी पंजाब में दोबारा बहाल हो सकती है? बिल्कुल बहाल होगी, पॉलिटिक्स है, सियासत है, बहाल होगी, अब वक्त है, पंजाब में आएगी इंशाअल्लाह। आपकी पूरी उम्मीद है? बिल्कुल, उम्मीद के बगैर तो जिंदगी कोई नहीं है। सर ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसकी सिर्फ दुरुस्त साइड पे है या किस तरह, क्या है मौजूदा हालात? मैं समझता हूँ कि इसकी सिमत दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, अभी दुरुस्त है नहीं। दुरुस्त होती तो कोशिश ना होती कि इसको दुरुस्त किया जाए। सर हल्के की छतों को देखा जाए तो बिल्कुल आप भी, पीपल पार्टी भी और नून लीग भी और निसार ग्रुप भी बिल्कुल इस एरिया में नज़र ही नहीं आ रहा, तो क्या उस तरह के तरक्याती काम हो पा रहे हैं या नहीं? आप क्या देखते हैं? आप तो बिल्कुल साइड पे हैं। देखें राय साहब, पीपल्स पार्टी या नून लीग ये तो अपोजिशन में बैठे हुए हैं हम लोग, और मैंने ज़ाती आपके वो वजह बताई कि बवजह इसके मैं तो ज़्यादा एक्टिविटी मेरी नहीं है, स्टिल भी नहीं है। नून चौधरी निसार थे, नून में एक्टिव थी, वो नून छोड़ गए, अब तो और लोग आ गए। तो हमारे इलाके में तो बेसिकली धड़ेबंदी की पॉलिटिक्स, ना यहाँ पे पीपल्स पार्टी की है सच है, ना नून की है, ना कोई PTI है, ना कोई और चीज़ है, ज़ाती धड़ेबंदी की सारी सियासत है यहाँ पे। तो ये वक्त के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, मैं इसमें ज़रूर बात करूँगा आपके फोरम से कि
میں نیا تھا پولیٹکس میں آیا جب، تو میں نیا تھا، ان ایکسپیرینسڈ تو نہیں کہہ سکتے لیکن اتنا بھی ایکسپیرینسڈ نہیں تھا. تو میں نے اس ٹائم پہ ایک اپنا ایجنڈا سیٹ کیا کہ ہمارا جو بیسک پرابلم ہے ایجوکیشن اور کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہو گیا. میں نے ان دونوں چیزوں پہ فوکس کیا جتنا کر سکتا تھا میں، پاسبلی اس دور میں نے کیا. ٹھیک ہے، میں بطور ناظم تھا تب بھی میں نے کیا، جب میں ایم پی اے بنا، پارلیمانی سیکرٹری بنا، تب بھی میں نے کیا. اور جیسے آگے بڑھتا گیا میں نے یہاں پہ اپنی ذاتی زمین دی، 86 کنال زمین تحصیل ہیڈ کوارٹر کے لیے. پنڈی تحصیل پرانی تحصیل ہے لیکن پنڈی کا THQ ہاسپٹل کوئی نہیں. آپ تلگنگ چلے جائیں، آپ کلر سیدھا چلے جائیں، وہاں پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، پنڈی کا کوئی نہیں. لیکن وہ بدقسمتی سے نہیں بن سکا. ہم نے کالج کے لیے میں نے اپنی زمین دی، ٹیکنیکل کالج کے لیے میں نے اپنی زمین دی. ٹھیک ہے، کالج الحمدللہ ہمارے پاس چل رہا ہے، ٹیکنیکل کالج چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاسپٹل مسنگ ہے، نہیں ہے، BHU ہے ہمارے پاس، اور موٹر وے کی ایگزٹ ہے ہمارے پاس، ایئرپورٹ ہمارے پاس ہے، نزدیک ہے. اس حوالے سے ہمیں ایک ٹراما سینٹر اور اس کی، اب میں نے وہ جو زمین تھی اس پہ میں کورٹ میں چلا گیا ہوں. ٹھیک ہے، کہ یہ زمین مجھے واپس کی جائے. ہم فیملیز ہم کزنس نے آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اس کو ہم خود بلڈ کریں گے. جی کوئی مستقبل میں آپ کا پلان ہے ایسا کوئی؟ نہیں، ہم خود بلڈ کریں گے. ہم کورٹ میں چلے گئے ہیں ان سے کہ ہمیں ہماری زمین واپس کی جائے، کہ پچھلے 15 سال سے استعمال نہیں کیا گیا، اس کو استعمال نہیں کیا گیا. ہمیں ہماری زمین دیں، ہم اپنی، کیونکہ ہم نے اس کو ڈونیٹ کیا تھا. گڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ ڈونیشن تھی. ہم نے سر معاشرے کی فلاح کے لیے اگر دی ہے آپ نے تو میرے خیال میں تو اس میں اگر کچھ بنتا ہے پھر تو ٹھیک ہے. 15 سال سے گورنمنٹ 2007 سے ابھی تک آپ دیکھ لیں 13 سال ہو گئے نہیں بنا. ٹھیک ہے، تو اس نے بننا بھی نہیں ہے، توجہ ہی کسی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پرائرٹیز ہوتی ہیں نا، پرائرٹی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی تو پروجیکٹ بنتے ہیں کھانچوں کے لیے نا. جی بالکل، کہ اس سے پیسہ نکلے. یہ چیز جیسے آپ کا رنگ روڈ ہے، اب رنگ روڈ پہ کتنے ارب کا رنگ روڈ ہے؟ 17 ارب پلس ہے، مجھے نہیں آئیڈیا ہے. آپ کو آئیڈیا نہیں. یہ ٹوٹل 5 سے 6 ارب روپے میں بھی بن جاتا تھا. اچھا، تو ابھی کتنا ہے اس پہ؟ ابھی تو اس پہ بہت زیادہ کاسٹ آ گئی ہے نا. ٹھیک ہے، 2006 میں ہم نے پرپوز کیا تھا. یہ رنگ روڈ پرانا پروجیکٹ ہے. جی جی، اچھا، بہت پرانا ہے. اب دیکھیں، ہم نے پرپوز کیا تھا کہ اس کو رواد سے آپ لے آئیں یہاں پہ. یہ جو ایک تو جوڑیاں ہیں نا جی، آپ جوڑیاں سے 2-3 کلومیٹر آگے ہیں گگن جو ہے، گگن کو کراس کر کے آپ اس کو لیفٹ لے آئیں یہاں پہ سروبا کے مقام پہ. ٹھیک ہو گیا. برج آلریڈی ہم نے بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہاں سے ان کو موٹر وے پہ چڑھائیں اور اس چکری روڈ کو بھی آپ ڈبل کر لیں. مطلب کتنا کوئی پاپولیشن نہیں ڈسٹرب ہوتی تھی سوائے تھرو آؤٹ رواد سے لے کے واپس موٹر وے پہ چڑھ کے اور چکری روڈ پہ واپس دمیال تک. ٹوٹل 7 سے 8 گاؤں کی آبادی متاثر ہوتی تھی، اور ان کو جو پیمنٹ ہوتی تھی وہ آپ کی تقریباً 1 ارب کے قریب یہ لوگ فارغ ہو جاتے، پیچھے ہٹ جاتے. اور آپ روڈ اپنا وسیع بھی بنا دیتے اور اتنے بڑے علاقے میں ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو جاتی، بزنس ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے، اب آپ نے گزارا ہے اس کو، جو ایک تو گنجان آبادیوں میں سے گزارا ہے. بالکل ایسی ہو رہا ہے، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. لوگ متاثر ہو رہے ہیں، لوگوں کی زمینیں چلی گئیں، لوگوں کے گھر جا رہے ہیں، لوگوں کے قبرستان جا رہے ہیں. ٹھیک تو ان کو پے بھی اس طرح نہیں مل رہی، وہ کہہ رہے ہیں پچھلے 5 سال ان کو جو ریٹ مل رہے ہیں وہ بھی نہیں مل رہے. اب آپ دیکھیں ساتھ ان کے مطلب جہاں سے آپ گزار رہے ہیں بیریا 1 کروڑ روپے کا 1 کنال کا پلاٹ آپ کو نہیں دیتا. ٹھیک ہے، آپ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کی زمین لے رہے ہیں وہاں سے لوگوں سے، اور وہاں پہ کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کی ٹوٹل پراپرٹی ہی اتنی تھی. کا تو ڈوب گیا نا سارا کچھ. دوسرا کئی ایسے لوگ ہیں جن کے سوائے اپنے غریب آدمی تھے، جن کے پاس سوائے اپنے گھر کے اور کوئی گھر ہی نہیں تھا. لیکن یہ سارا کمیشن کا چکر ہے، کمیشن کہاں سے نکلے گا. ٹھیک ہے،
یہاں پہ تو کوئی کمیشن نہیں ہوتا تھا, کوئی بھی بندہ اٹھ کے پوچھ سکتا تھا کہ جی یہ لوکل آبادیوں میں سے ٹوٹل 7-8 آبادیاں متاثر ہوتی تھیں, دیٹس آل. اور آپ کے 2 ہائی وے, 2 جو ہیں رواس سے گگن تک, یہ پورا ایک ہائی وے بن جاتا, دوسرا آپ کا چکری انٹرچینج سے تمیال تک آپ کا سارا یہ ہائی وے بن جاتا پورا ہو جائے. اور پیسے پھر بھی اس کا چوتھا حصہ لگتے, جو آج رنگ روڈ پہ لگ رہے ہیں نا, اس کا چوتھے حصے سے بھی کم لگتے پیسے, لیکن کیونکہ اس میں کمیشن نہیں بچتا, یہ بات ہے, اس میں پیسہ بچتا نہیں ہے. پیسہ جتنا زیادہ آئے گا اس میں سے اتنا کمیشن زیادہ جائے گا. سر آپ نے بات کی ٹیکنیکل کالج کی, تو پی ٹی آئی دعویٰ کرے کہ ٹیکنیکل کالج بنایا انہوں نے, جگہ آپ نے دی ہے اس کی؟ دعوے سارے کرتے رہتے ہیں پالیٹکس میں. بات یہ ہے کہ چکری میں پی ٹی آئی والوں کا کیا انٹرسٹ ہے. سرور خان صاحب دعویٰ کریں گے ٹیکنیکل کالج. سرور خان کون ہے؟ وہی سرور خان. ظاہر بھی پارٹی کے رہے ہیں, سب کا بھی پارٹی میں بھی رہے ہیں, کاف لیگ میں بھی. چکری والوں کو, چونترے والوں کو, روات والوں کو کیا پتا سرور خان کون ہے. وہ 72 سے نہیں, 72 سے ہے. وہ کب 72 سے ہے؟ وہ 79 میں وہ اس نے پہلا الیکشن لڑا ہے. جی وہ نثار علی خان کے ساتھ. نہیں, نثار علی خان تو چکری سے لڑا تھا, وہ پنڈ نوشہری سے لڑا تھا. ان کے ساتھ ایک ہی تھی نا پارٹی, وہ چھوٹی سیٹ پہ وہ لڑی تھی, بڑی سیٹ پہ یہ لڑی. اس وقت تک وہ دونوں جو تھے ایک نہیں تھے, ان دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہی نہیں تھا. ایک چکری کا ہے, ایک پنڈ نوشہری کا تھا. یہ 79 میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے اس میں نثار یہاں سے لڑا تھا, سرور خان وہاں سے لڑا تھا, ممبر ضلع کونسل بنے تھے. ٹھیک. اس کے بعد 83 میں دوبارہ وہ پھر وہ وہاں سے لڑا. 85 میں وہ ایم پی اے کا الیکشن لڑا. اس کے والد کا مرڈر ہو گیا تھا, نثار کے ساتھ اس کے اختلافات ہو گئے. میرے والد اس کو اپنے والد کے ساتھ آ گئے, انہوں نے پھر پیپلز پارٹی میں شامل کر لیا. پھر 90 میں ہم نے اس کو الیکشن لڑایا. چکری والوں کو, چونترا والوں کو ہم نے بتایا کہ یہ سرور خان ہے. ان کو کیا پتا کون تھا سرور خان. اب تو وہ یہاں سے ہے, میں نہیں رہا, اب تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں علاقے کو جانتا ہوں, اس کو تو اس علاقے کا پتہ ہی نہیں تھا. جیسے معاشرے کے لیے آپ کا کوئی ایسا کام جس پر آپ فخر محسوس کر سکیں؟ میں نے ایجوکیشن میں کام کیا. ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز میرے پاس تھا ڈسٹرکٹ کا پورا. میں نے اس حوالے سے, میں نے آپ کو کہا کہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے یا مجھے اس حوالے سے تھی, تو میں ایجوکیشن کے حوالے سے تقریباً میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنے علاقے میں کوئی اسکول ایسا نہ ہو جس کی کوئی مسنگ فیسلٹیز, اسٹرکچر یا دیوار یا اس کی چیزیں تھیں. وہ میں نے پوری ایفرٹ کی. اس میں مجھے اللہ نے مہربانی بھی کی ہے. 4-5 سال میرے پاس رہا, اور میں نے اس میں عطل ویسا کچھ جہاں پہ میں خود بھی نہیں پہنچ سکا. میری بہت ساری اسکیمیں ایسی ہیں ایجوکیشن کی جن کا میں نے افتتاح تک نہیں کیا. یہ کیوں سر؟ یہ تو بس وہ نئی عمر تھی, اس وقت سیاست کو اتنے سمجھتے نہیں تھے. ہم کام کو اپنا اعزاز سمجھتے تھے. ہم نے کام اتنے جتنا کام ہو سکے کریں, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ کام کم کریں, افتتاح زیادہ کریں, پھر کام چلتا ہے. اور جو اصل سیاستدان ہیں وہ یہ ایسے ہی کرتے ہیں. وہ ایسے ہی کرتے ہیں, لیکن ہمارے علاقے کی محرومی بہت زیادہ. اختر اللہ تعالیٰ جناب اختر تھے, انہوں نے بنایا. پھر ہمارے والد لے کے آئے. یہ جو تھا یہ روڈ اسی طرح تھا. یہ 73 میں آپ جو پوچھتے ہیں نا پیپلز پارٹی کا, اس علاقے کو بیسک انفراسٹرکچر پیپلز پارٹی نے. اور میرے خیال میں بجلی تک پارٹی نے دی. بجلی تک تو اس وقت بجلی دی جب آپ کے تمیال میں بجلی نہیں تھی. اس کے بعد دمیال میں آئی ہے. اس کے بعد تمیال میں آئی. بالکل. اور یہ اپنے زمانے کی پنڈی سے چکری لائن اپنے زمانے کی سب سے بڑی لائن تھی. سر مستقبل میں اگر آپ کو اختیار ملتا ہے تو کس سیکٹر پہ جا کے کام کریں گے, کس کو بہتر کرنے کی پلان ہے؟ دیکھیں, جو پہلی میری پرائرٹی تھی اس میں ایجوکیشن اور کمیونیکیشن تھا. کمیونیکیشن کے حوالے سے اب اللہ نے مہربانی کی ہے, ہم پہ ایک رحم بھی ہے تو ایک عذاب بھی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس پولٹری شیڈ آ گئے, بڑے بڑے پولیٹیشینس اس میں اور بڑے بڑے بزنس مین آ گئے ہیں. ان کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ ان کی گاڑیاں سلو چلیں گی تو چور پکڑیں گے ان کو. بالکل. ٹھیک ہے, ڈاکے پڑیں گے, ان سے پیسے لیں گے. انہوں نے اچھا کیا, مہربانی کی. اب جیسے حمزہ شہباز نے یہ روڈ ہمارا بنوا دیا, یہ والے روڈ بنوا دیے, اب کافی ساری چیزیں. پھر ہمارے پاس فوج کا کافی سارے فوجی, ہمارے ایس پی ڈی ہے, ہمارے پاس جرار کیمپ ہے, اور ان کی وجہ سے بھی ہمیں
کافی فیسلٹیز ملی ہیں کہ ہمارے روڈ ٹھیک ہو گئے، بہتر ہو گئے، اس باقی چیزیں. کمیونیکیشن کے حوالے سے ایز سچ اب ہمارا کوئی پرابلمس ہیں چند دیہات کے ہیں جہاں پہ ہمیں جو سل ریور ہے وہاں پہ ہمیں کچھ بریج چاہیے، کچھ دریا وہاں پہ بھی کہیں ایک دو جگہ پہ چاہیے. بعض دیہات کے روڈ جو ہیں وہ زیادہ ٹھیک نہیں ہیں. لیکن اس وقت جو اب ہماری پرائورٹیز میں سمجھتا ہوں وہ ایجوکیشن نمبر 1، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہیلتھ ہے. ہیلتھ سیکٹر میں یہ 2 سیکٹر جو ہیں یہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. ان عالیہ بارشوں کے بعد کمیونیکیشن بھی ساتھ ساتھ آ گیا ہے اس کے، لیکن ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر جو ہے اس وقت اس کی اشد ضرورت ہے. سر نوجوانوں کو پیغام دے کہ کامیابی آپ کے بارے میں، آپ کے ذہن کے مطابق کامیابی کا کیا راز ہے؟ کامیابی کہتے کس کو ہیں؟ میں سمجھتا ہوں 2-3 چیزیں. ایک تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے مخلص اور وفادار رہیں. تیسرے اپنی دھرتی کے وفادار رہیں. یہ کامیابی، ترقی، ساری چیزیں ان کو ماں باپ کے قدموں سے مل جائیں اور اپنی مٹی سے پیار کریں. نوجوانوں کو نصیحت کیا کریں گے آپ؟ موجودہ جو دور ہے نا اس میں کمیونیکیشن یہ آپ کا جو موجودہ آ گیا ہے، سوشل میڈیا آ گیا، یہ چیزیں آ گئی. میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا یہ ایک ایسی وبا بن چکی ہے ہمارے ملک میں اور تھرو آؤٹ آل دا ورلڈ، جس میں فیک نیوز اور بعض ایسی آپ کو انفارمیشنز اور ایسی چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں جن کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے. چاہے وہ سماجی طور پہ ڈسٹرب کریں، معاشی طور پہ ڈسٹرب کریں، مذہبی طور پہ ڈسٹرب کریں. صبر عمل کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں اور جس چیز کو دیکھیں اس کو پھر اس کی بیک پہ جائیں اور اس کو پڑھیں کہ یہ واقعی ایسی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. جو فوری ری ایکشن ہے ان کو مار دیتا ہے. وداؤٹ کلیریفیکیشن جو ری ایکشن وہ دیتے ہیں وہ آپ کے معاشرے کا مصیبت بنی ہوئی ہے. دوسرا جو ہمارے ہاں زیادہ ہے کہ امریکن، یورپین اور یہ چیزیں جو ٹرینڈ ہیں، نتھنگ، کوئی چیز نہیں ہے، نہ پائیداری نہیں ہے، نہ ان میں کوئی چیز رہ گئی ہے. یورپ آپ دیکھیں مر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کیوں کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ سکون نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں. ان کا گھر تباہ ہو گیا. ایک لڑکی 10 شادیاں اس نے کر لی ہیں. ایک لڑکا ہے اس نے 10 شادیوں کا ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. لائف جو ان کی انتہائی مزریبل ہو گئی ہے. گھر برباد ہو گیا، خاندان برباد ہو گیا. وہاں پہ تو رشتے کا احترام تک ختم ہو گیا. امریکنز ہیں وہاں پہ، آپ دیکھ رہے ہیں. سپر طاقت کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، اللہ کی ذات ہی ہے سپر طاقت، باقی کوئی سپر طاقت نہیں ہے. یہ وقتی طور پہ آپ کو ایک جینٹ نظر آتی ہے، بہت بڑی چیزیں نظر آتی ہیں، یہ نہیں ہے. اگر آپ تھوڑا سا ٹھہراؤ کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں گے اپنا، میں سمجھتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی سپر پاور نہیں ہے. اور یہ ساری چیزیں دنیا میں آنی جانی ہیں. کل ہم جوان تھے، ٹھیک ہے، پچھلے گزرے دنوں میں ہمارے والدین تھے. آج کہاں ہیں ہمارے والدین؟ دیکھیں نا، جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارے باپ دادا بیٹھتے تھے، آج وہ نہیں ہیں، ان کی جگہ پہ ہم بیٹھے. کل یہاں پہ کوئی اور بیٹھے گا. کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، بس اتنا ہی ہے آنا جانا چکر ہے. تو تھوڑا سا ٹھہراؤ لے کے آئیں اور معاشرے کو اچھی طرف لے کے جائیں. اپنا کردار ادا کریں، معاشرے کو اچھی طرف لے کے جائیں، مضبوط طریقے سے لے کے جائیں معاشرے کو. آپ دیکھیں، نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم آخری زمانے کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں. جیسے رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک دن ایسے آئیں گے کہ سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، ہفتے دنوں میں، اور دن گھنٹوں میں گزریں گے. گھنٹے جو ہیں وہ منٹوں میں گزریں گے. اب آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. جب تک ٹھہراؤ نہیں لے کے آئیں گے نوجوان اپنے اندر، مذہب کی طرف جائیں، اللہ کے گھر کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. یہ وقت اور یہ چیزیں کنٹرول میں آتی جائیں گی، ورنہ یہ سپیڈ سے گزر جائیں گی. بہت شکریہ جیسا، بہت نوازش. ہمارے ساتھ موجود ہے جی چودھری کامران اسلم، رہنما پاکستان پیپل پارٹی، ان کے ساتھ بہت اچھی ملاقات رہی. اللہ پاک میں استعمال کے بہت شکریہ سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ راج صاحب، بہت شکریہ.